السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ استاد جی، آپ سنائیں، طبیعت صحت کیسی ہے؟ میں بھی ٹھیک ہوں الحمد للہ۔ اچھا جی، ناصر خان بھائی آپ بھی آ رہے ہیں نا؟ استاد جی میرا تھوڑا سا ہے کہ ایک تو میرے مہمان لندن سے آئے، انگلینڈ سے، یو کے سے نا، تو وہ گھر پر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں نا۔ اور دوسرا جی ایک شادی ہے بہت قریبی، وہ ہے بھی جو نا 12 کے بعد ہی ہے۔ تو تم کون سا ڈول بجاؤ گے شادی میں؟ وہ صورت نہیں ہمارے ڈول نہیں ہوتے جی، تو کوشش ہے کہ دعا کریں کہ آنا آسان ہو جائے۔ میں آپ کو ایک پتا دن کا پھیرا آسان ہو ہی جائے گا۔ جی آپ کو پتا ہے مفتی صاحب، میں ہمیشہ تو ویسے بھی آپ کو تو بغیر بلائے بھی میں پہنچ جاتا ہوں جی اجتماع پہ آگے پیچھے۔ بالکل ایک تو یہ تو بلا رہے ہیں نا سب کو، ویسے بھی میں آ جاتا ہوں انشاءاللہ۔ ہمارا تو آپ کے ساتھ اب رابطہ رہے گا نہیں، کیونکہ رائے ونڈ ہم آتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ویسے بھی ملنا ہے انشاءاللہ، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ اس دفعہ بھی آ جائیں۔ فہد بھائی اور جمیل بھائی، آپ لوگوں نے ٹکٹ کٹوا لی؟ ابھی تک نہیں کٹوائی۔ کیوں، کیا انتظار ہے؟ ابھی ٹائم ہے۔ 9 تاریخ ہوگی، پھر وقت پہ نہ ٹکٹ ملے پھر؟ آج میں مرکز گیا تھا، انہوں نے کہا کہ کل ٹیلی فون کرو۔ اچھا، اور فہد بھائی؟ فہد بھائی سے کانٹیکٹ نہیں رکھتا میں۔ کیوں، لڑائی ہے؟ نہیں، وہ ان کے ایم ایس بڑے سخت ہیں، ان سے نائٹ ڈیوٹیاں کرواتے ہیں، تو دعا کرے وہ ایم ایس بدل جائے، ان کو بہت ٹائٹ رکھتے ہیں۔ اچھا اسحاق بھائی نے فون کیا تھا، کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ ہی آ جاؤں۔ اسحاق بھائی نے؟ جی آج مجھے فون کیا تھا اس نے۔ چلیں کوشش کر لیں پھر، آج اور کل بھی انشاءاللہ کلاس ہوگی پوری، پھر پرسوں انشاءاللہ ہوگی چھٹی منڈے تک۔ مصطفیٰ بھائی آپ کل پرسوں آئیں گے بدھ کو؟ اچھا، کہہ رہے ہیں فصل فی علا، علا کے بارے میں، کل الزام جو علا جو کلمہ ہے نا، یہ لازم کرنے کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے علا سے جو پہلا والا کلمہ ہے نا، اس کو اپنے سے بعد والے کلمے پر لازم کر دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے۔ اچھا جی، اور کہہ رہے ہیں وَأَصْلُهُ لِإِفَادَةِ مَعْنَى التَّفَوُّقِ، اصل جو ہے نا یہ اوپر کا، فوقیت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، اور فوقیت کا معنی دینے کے لیے آتا ہے۔ تفوق کہتے ہیں فوقیت کو، اور تعلی کہتے ہیں بلندی کو۔
جیسے زیدن علی السطح، زید چھت پر ہے، تو وہ بتا رہا ہے کہ چھت نیچے ہے، زید اس کے اوپر ہے. وَلِهَذَا لَوْ قَالَ، اور اسی وجہ سے اگر کسی نے کہا لِفُلَانٍ عَلَيَّ دَيْنٌ ہوگا، ہاں لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفٌ، فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، تو اب اس کو قرضے پر محمول کیا جائے گا کہ فلاں کا اس کے ذمے 1000 روپے ہیں. بخلاف اگر اس نے کہا نا عندی لفلان عندی الف معی الف، یا قبلی الف، میرے پاس، میرے ساتھ، میری طرف، تو پھر اس صورت کے اندر 1000 روپے لازم نہیں ہوں گے، کیونکہ معی عندی اور قبلی یہ لازم کرنے کے لیے نہیں آتے، اعلیٰ لازم کرنے کے لیے آتا ہے. اور اسی بنا پر فرمایا سیر کبیر کے اندر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، اذا قال، جب اس نے کہا رأس الحسن، اذا قال رأس الحسن، جب حسن کہتے ہیں قبیلے کو، رأس کہتے ہیں سر کو، تو مطلب قبیلے کا سر، مطلب قبیلے کا سردار. تو جب قبیلے کے سردار نے کہا آمینونی، مجھے امان دو، وعشرتن، اور 10 کو، آمینونی علی عشرتن من اہل الحسنی، مجھے قبیلوں والوں میں سے 10 پر امان دے دو. تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت کے اندر ہم کیا کہیں گے، ففعلنا، ہم نے ایسا کر لیا، مثال کے طور پہ ان کو امان دے دی، تو اب جو 10 ہوں گے نا وہ اس سردار کے علاوہ ہوں گے. اب وہ 10 کون کون سے ہوں گے، وخیار التعیین لہو، اس کا اختیار اس سردار کو ہوگا، وہ کن 10 کو چنتا ہے. ولو قال آمنونی وعشرتن، مجھے امان دو اور 10 کو دو، او عشرتن کہا، یا فعشرتن کہا، واو کے بجائے فا کہا، یا ثم عشرتن کہا، ہم نے اسی طرح کر دیا. تو اب فا استعمال کی، واو استعمال کیا، نہیں او استعمال کیا، یا واو استعمال کیا، اس صورت کے اندر امان تو مل جائے گی، لیکن امان دے دی تو امان مل جائے گی، لیکن وہ 10 کون سے ہے، اس کا اختیار امان دینے والے یعنی ہمیں ہوگا. ہم امان بتائیے، ان افراد کو ہم نے امان دی ہے، ہم اختیار کر سکتے ہیں، ہم چن سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ وقد یکون علی بمعنی البائی، اور کبھی کبھی جو استاد علی یہ ہے وہ با کا معنی، فعشرتن کا کیا مطلب ہے؟ فا، واو، او، واو معنی اور، فا معنی پس یا پھر، او معنی یا. مجھے امان دو اور 10 کو، مجھے امان دو پھر 10 پس کو، 10 کو، پس 10 کو. پس 10 کو، ہاں، یا مجھے امان دو پھر 10 کو. کہہ رہے ہیں کبھی کبھی اعلی با کا معنی بھی دیتا ہے، با حرف جر کا معنی بھی دیتا ہے. ایسا کب ہوگا؟ مجازن، کیونکہ حقیقی معنی تو اس کا وہ ہے جو ہم نے پڑھ لیا اوپر. تو مجازی طور پر اس کو ہم استعمال کریں گے با کے معنی میں بھی. بعت ھذا علی الف، میں نے تجھے بیچی یہ چیز 1000 پر. تو یہاں علی با کے معنی میں ہوگا، مطلب میں نے بألف. تجھے یہ چیز بیچی 1000 کے بدلے میں، 1000 کے ساتھ، مطلب 1000 کے بدلے میں. کیوں؟ یہاں دلیل موجود ہے. وہ دلیل کیا ہے کہ بھائی جب اس نے یہ چیز بیچی ہے تو اس کے مقابلے میں اب وہ عوض کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے عوض ملے، مجھے اس کے بدلے میں پیسے ملے. تو وہ اعلیٰ پیسے تو نہیں دے گا بلکہ با ہوگا، با عوض کا معنی دیتی ہے، مقابلے کا معنی دیتی ہے.
اور کبھی علی شرط کا معنی بھی دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قول یبایعنک، وہ آپ سے بیعت کرتے ہیں، علی اللہ، اس شرط پر کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں کریں گے. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب عورت نے اپنے شوہر سے کہا تو مجھے 3 طلاق دے دے 1000 پر، اس نے اس کو 1 دے دی تو کچھ بھی عورت کے ذمہ لازم نہیں ہوگا، 1000 میں سے کچھ بھی نہیں دے گی، کیونکہ جو کلمہ یہاں ہے نا وہ شرط کا معنی دیتے ہیں، یعنی تو مجھے طلاق دے دے اس شرط پر کہ میں تجھے 1000 دوں گی، طلاق دینے کی شرط پر 1000 دوں گی. تو جب تین طلاق دینے کی شرط پر 1000 دوں گی، 3 نہیں دی، 2 دے دے، 1 دے دے، شرط نہیں پائی گئی، لہٰذا کچھ بھی واجب نہیں ہوگا. ہاں اچھا جی، لہٰذا جو 3 طلاقیں ہیں یہ مال کے لازم ہونے کے لیے شرط ہیں. فصل فی کلمتی فی، فصل کلمہ فی کے اور بارے میں. استاد جی اس صورت میں طلاق ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی. اچھا طلاق تو ہو جائے گی، سوری طلاق تو ہو جائے گی، طلاق سے تو مانے نہیں ہوگی کوئی بھی چیز. سمجھ آ گئی بھائیوں؟ ادھر لکھا ہوا ہے صرف لا یوجب المال، مال واجب نہیں ہوگا. ہاں ہاں آگے پڑھیں. فصل کلمہ فی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جو کلمہ فی ہے نا یہ ظرف کا معنی دینے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی چیز کے اندر پائے جانے کے، اس کے اندر ظرف کہتے ہیں جس کے اندر کوئی چیز سما جائے، چاہے وہ وقت ہو یا جگہ ہو. اسی وجہ سے ہمارے علماء نے کیا فرمایا، احناف نے، اذا قال، جب کسی نے کہا غصبت ثوبا فی مندیل، کیا کہا، میں نے، اقرار کر رہا ہے کہ میں نے غصب کیا رومال میں، کپڑا میں نے چھینا رومال میں، یا او تمرن، یا میں نے کھجور چھینی، فی قوسرت، ٹوکری میں، لازم ہوا جمیعاً، تو اس کو رومال بھی لازم ہوگا، کپڑا بھی لازم ہوگا ادا کرنا اس کے ذمہ، کھجور بھی واپس کرنا ضروری ہے اور ٹوکری بھی ادا کرنا ضروری ہے. اور پھر یہ جو کلمہ ہے نا فی، یہ استعمال ہوتا ہے وقت کے لیے اور جگہ کے لیے اور کام کے لیے. بہرحال جب اس کو استعمال کیا جائے وقت کے اندر اس طور پر کہ کہا جائے انت طالق غدن، تو کل طلاق والی ہے، بس کریں آگے پڑھ لیں. کہ استاد جی تک گئے؟ نہیں سب پوچھ رہا ہوں میں. کافی پڑھ لے. تھوڑا غدن، غدن کہتے ہیں آئندہ کل کو. کس کو؟ کل تو یہ طلاق ہے، مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو امام ابو یوسف اور محمد فرماتے ہیں، استاد جی غدن اور بکرا میں کیا فرق ہے؟ بکرا کہتے ہیں صبح سویرے کو،
عربی تو کل کے لیے بکرا کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، بکرا انشاءاللہ. بکرن کا مطلب ہے کل صبح، غدن کا معنی ہے کل. یہ تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، لیکن غدن کے اندر بکرا بھی آتا ہے. وہ جز کے لیے آتا ہے، یہ کل کے لیے آتا ہے. غدن کل پورے دن کو کہیں گے، بکرا کل صبح کو کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس نے یہ کہا تو امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر، اس کلمے کے اندر کلام کو حذف کرنا یا لانا یہ دونوں برابر ہے. یعنی فی کو حذف کرنا یا فی کو لانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے انت طالق فی غدن یا طالق غدن، فی لائے یا نہ لائے، دونوں صورتوں کے اندر طلاق کل صبح ہوتے ہی، کل جیسے صبح ہوگی تو کل کا دن شروع ہو جائے گا، ہوتے ہی اس کو طلاق پڑ جائے گی. صبح صادق ہوتے ہی اس کی کیا ہو جائے گی؟ طلاق واقع ہو جائے گی. یہاں تک کہ اگر اس نے کہا انت طالق فی غدن تو یہ ایسے ہی ہوگا انت طالق غدن، مطلب ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے. طلاق واقع ہو جائے گی جیسے کہ دونوں صورتوں کے اندر جیسے ہی صورت طلوع ہوگا، فجر طلوع ہوگی سوری، تو طلاق واقع ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فی کو حذف کر دیا گیا تو طلاق واقع ہوگی جیسے ہی فجر طلوع ہوگی، صبح صادق ہوگی. اور جب فی کو لایا جائے تو پھر طلاق واقع تو ہوگی کل، لیکن یہ کل کے کسی ایک حصے میں واقع ہوگی اور وہ حصہ مبہم ہے. اگر نیت پائی گئی تو اس کی نیت کی تصدیق کریں گے کہ ہاں اس نے وہ کہہ رہا ہے میری مراد تھی 8 بجے 9 بجے، تو اسی کی نیت کا اعتبار کر لیا جائے گا. اور اگر اس کی کوئی نیت نہیں پائی گئی تھی تو پھر صبح ہوتے ہی، فجر کے طلوع ہوتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی. کیونکہ اگر نیت ہے تو پھر نیت تو رکاوٹ بنے گی کہ بھائی اس کی نیت تھی، آپ کیسے کہہ رہے ہو صبح ہوتی واقع ہو جائے گی. جب نیت نہیں ہے تو کوئی اس کا مقابل مزاحم یعنی مقابل موجود نہیں ہے جو اس کو روکے. یعنی صبح پہلے جز کے اندر، پہلے وقت کے اندر طلاق واقع ہونے سے روکنے والا کوئی مد مقابل نہیں ہے اس کے، لہٰذا طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر اس نے نیت کی پھر نیت کا اعتبار کریں گے. اور اس نے کہا میرے آخری دن مراد تھا، عصر کے بعد مراد تھا، ظہر کے بعد مراد تھا، فلاں وقت مراد تھا، تو پھر اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا. استاد جی ٹائم میں کیا رکھا ہے؟ صبح جلدی 4 بجے ہو یا دن کے 12 بجے ہو، اس میں کیا وہ رکھا ہے؟ فرق ہے، کیوں نہیں فرق ہے؟ استاد جی طلاق ہوتی ہے 4 بجے ہو یا 12 بجے. بھائی اگر اس کو 3 گھنٹے آدھا گھنٹہ مل جائے گا، پتہ نہیں کیا فرق واقع ہو جائے، کیا کچھ تبدیلی آ جائے، تو فرق تو ہے مسئلے کے اندر. اس کا مسئلہ کیسے؟ چلو میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں. اگر اس نے صبح فجر کے بعد بیوی سے جماع کیا تو، اور نیت تھی اس کے آخری دن کی، تو وہ حلال ہے. اور اگر نیت نہیں کی تھی تو فجر کے بعد جماع کیا تو وہ زنا ہوگا. فرق ہے نہیں یہ؟ جی یہ فرق ہے. یہی بات ہے. ومثال ذلك فی قول الرجل، اور اس کی مثال آدمی کے قول کے اندر، کوئی کہتا ہے، کوئی بندہ کہے ان صمت الشہر فانت کذا، اگر تو نے مہینہ روزہ رکھا نا تو اس طرح ہے. مثال کے طور پہ کہہ رہا ہے فانت طالق، تو طلاق ہے، تو مہینے کے روزے پر واقع ہوگی اس کو طلاق. مطلب یہ اس مثال کے اندر امام ابو حنیفہ یہ بتا رہے ہیں کہ فی اور فی کے بغیر میں کیا فرق ہے، جیسے پیچھے بتایا تھا. اب یہاں سمت الشہر فی استعمال کیا اس نے؟ جی فی میں نہیں کیا نا. تو اب جب پورے مہینے کے روزے رکھے گی تب اس کو طلاق واقع ہوگی. اور اگر اس نے کہا نا ان سمتی فی الشہری،
اگر تُو نے مہینے میں روزے رکھے تو تجھے طلاق ہے. تو مہینے میں جیسے ہی اس نے روزہ رکھنا سٹارٹ کیا اسی وقت اس کو طلاق واقع ہو جائے گی. استاد جی فی ہو تو کیسے اور بغیر فی کے کیسے، ذرا یہ کلیئر نہیں. فی نہ ہو تو جی جی جو بھی شرط لگائی اس کا پہلا وقت شروع ہوتے ہی اس کو طلاق پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، نہ ہو اگر تو فی ہے تو جی جی پھر اس میں نیت کا اعتبار کیا جائے گا کہ نیت تھی یا نہیں تھی. اگر نیت ہے تو اس کا اعتبار کریں گے, نیت نہیں تھی پھر پہلے وقت میں ہو جائے گی. لیکن اگر فی نہیں ہے تو پھر ٹھیک نیت نہیں پوچھی جائے گی اسے. صحیح جی صحیح ٹھیک ہے. وَأَمَّا فِي الْمَكَانِ یہ کل پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے جی جہاں مفتی فی صاحب. مکان کے جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس مہینے میں ہم نے ختم کرنی کتاب. صحیح. اچھا بھائی آپ حضرات اب کیا چاہتے ہیں, چھٹیاں کب تک ہو جائیں؟ مجھے کچھ تھوڑی سی رائے دیں. استاد جی کل سے دے دے چھٹیاں. اور نہیں اس کو چھوڑیں, یہ نہیں پکی کلاسیں کب ختم ہو جائیں. استاد جی کتاب جیسے ختم ہو جائے پھر ختم کر دیں. اچھا اور باقی بھائی بتائیں جی. صحیح جی یہی رہے جی کہ کتاب ختم باقی ہو جائے. کتابوں کا کوئی لیکن اعتبار نہیں ہے. استاد جی یہ مولانا ناصر کا کورس بہت زیادہ ہے تو انہیں کہ تھوڑا ان جلدی کا ختم 5 کر دیں. پارے بھی رہتے ہیں جی, 5 پارے ان کے 5 اچھا پھر پارے. نا اس میں نے اساتذہ کرا. اچھا اب بھائی باقی ساتھی بھی رائے دے دیں, میں پھر اپنی ایک عرض کرتا ہوں ان آپ کے کے سامنے. 5-6 پارے رہ گئے ہیں اور وہ دوڑ لگانے لیکن پھر بھی رہ گئے. نہیں سمجھ آئی. چھٹیاں کیوں اچھا دے رہے ہیں پوچھ رہا ہوں استاد جی. بھائی سالانہ چھٹیاں امتحان کی نہیں ہوتی. تیاری کے لیے نا, امتحان کی تیاری کے لیے. نہیں اب تو چھٹیاں ہو رہی جلسے کے لیے, پھر سال ختم ہو جائے گا نا, امتحان تو نہیں ہوگا. پھر جو امتحان ہوگا وہ تو تبھی ہوگا جب ہی ایک دن ہوگا جو بھی ترتیب ہوگی. لیکن سالانہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں جیسے مدارس کے اندر, ہاں مدارس کے اندر سب پاکستان میں ہوتی ہیں. جی جی وہ تو ہو رہی ہیں 24 تاریخ سے, 24 فروری سے ہو رہی ہیں. جی جی کیونکہ 18 فروری کو امتحان شروع ہوں گے, 24 کو ختم ہوں گے, پھر چھٹیاں ہو جائیں گی. بتائیں بھائی بتائیں, جلدی بولیں ساتھی. استاد جی میرا تو مشورہ نہیں یہ ہے ہمارا کہ امتحان کب ساتھ ہوگا میں استاد جی؟ آپ کا مشورہ درمیان میں ہی رہ گیا. میں نے کہا استاد جی جب تک تفسیر کا سبق چل رہا ہے نا جی, تو ساتھ میں ہماری یہ کتاب ختم ہو جائے تو پھر پیچھے سے دہرائی ہو جائے, تو جب تک تفسیر ختم ہو رہی ہے تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ دہرائی چلتی رہے ساتھ میں. ہاں یہ یعنی صحیح. کب تک چلتی رہے؟ اگلے استاد سال. جی جلد سے جلد ختم کر دے کیونکہ پھر ہم تک جاتے ہیں تب پڑھ کر, ہمارا پھر دماغ کام نہیں کرتا. استاد محترم جی یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ 15 فروری تک ہمیں پڑھا دیں اور پھر امتحان جو ہے وہ 15 مارچ کو لے لے, کیونکہ 23 یا 24 مارچ سے پھر رمضان ہے نا جی. صحیح بات ہے جی, 1 مہینہ تیاری کا ملنا چاہیے. ہاں یہ جی, تو صحیح ہے. جس طرح پچھلی بات دفعہ بھائی بھی ہے. آپ لوگوں نے تقریباً 35 دن ہمیں تیاری کے لیے دیے تھے نا جی, اور رمضان سے 10 دن پہلے امتحان ہو گیا تھا. تو اگر 15 فروری تک آپ پڑھا دیں اور 15 فروری سے لے کے پھر 14-15 مارچ تک وہ کر لے, پھر 15-16 مارچ کو پھر امتحان لے لے جی. یہ ٹھیک ہے استاد جی, یہ بہتر ہے. استاد جی ہاں جی. استاد جی میری جو ہے وہ مشورہ یہ ہے کہ فروری تک جو ہے وہ امتحان ہو جانے چاہیے. اچھا جی اور بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ بھائی دیکھو بات یہ ہے, میں نے تو اساتذہ کرام سے یہ عرض کی تھی کہ آپ حضرات اپنا نصاب پورا کریں فروری کے اندر, اور جن کا نہیں ہوتا ان کا پھر اگر 2 مہینے اور بھی پڑھ لیں گے تب بھی نہیں پورا ہونا. وہ پھر یہ کہیں جی ہو گیا ہمارا نصاب, مطلب اتنا ہی ہم نے پڑھنا تھا تو وہ نصاب ہو گیا. غلط بات بھی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ نصاب پورا نہیں ہو سکتا نا. جیسے مثال کے طور پہ صالحین ہے, اب اس کا نصاب نہیں پورا ہو وہ سکتا. تو مولانا بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کا کورس ختم ہو گیا ہے بلکہ ایکسٹرا چل رہا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا.
تو مولانا چلو مولانا سے صاحب بھی آ گئے, ان کو بھی دے دیں. उस्ताद जी जल्द अज जल्द खत्म कर दें ताकि 1 महीना हर जगह पढ़ाई के लिए प्रेप्स मिलते हैं, ताकि वो फिर हमें मिल जाए और रमजान से पहले पहले एग्जाम हो जाए. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह. हजरत आपने पढ़ाना है अभी? नहीं मौलाना मैं फारिग हूँ, बड़ी जल्दी फारिग हो गया. बस ऐसे ही है ना फिर सर्दियों में. अच्छा जी. तो दूसरी क्लास में सिर्फ आलिया में दो तलबा हैं. हाँ जी ऐसे ही है, आज पता नहीं क्या मामला है. तो फिर मैंने उनसे छुट्टियों कहा की मैं खासा वालों से पूछ लेता हूँ, अगर वो फ्री हैं मैं उन्हें पढ़ा लेता हूँ. आप हाँ छुट्टी पढ़ा कर. लें, आप पढ़ा लें. मौलवी सुहेल साहब भी नहीं है इधर, अच्छा जी. तो आप पढ़ा लें. चलें सही है जी. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह. जी डॉक्टर जमीर साहब कितनी छुट्टियां चाहिए आपको? उस्ताद जी मैं कह रहा था 1 फरवरी तक हमारा कोर्स खत्म कर दें, अगर खत्म ना हो फिर क्या करें? फिर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और मार्च में एग्जाम हो जाएगा. अच्छा जी. नहीं ऑटोमेटिकली खुद ही खत्म कर दें सारा? जी जी. आप कोर्स के लिए नहीं पढ़ रहे भाई, आप कोर्स करने के लिए नहीं पढ़ रहे, आप कुरान और सुन्नत समझने के लिए पढ़ रहे हैं. उस्ताद जी वो मुफ्ती अवैस साहब पूछ रहे थे कि आप लोग का एग्जाम कब होना चाहिए, वो मशवरा मांग रहे थे. अच्छा. नहीं एग्जाम को मशवरा दिया जा सकता है, लेकिन आप कोर्स की नज़र से इसको ना पढ़ें. कोर्स तो होते ही रहते हैं, ये कोर्स नहीं है आपका, ये आपने सीखना है, ये तो सारी ज़िंदगी का काम है. तो इसको आप मुकम्मल करने का कहें कि जब मुकम्मल हो जाए, उसके लिए आप बेशक हमें वक्त दें, दिन को भी हम दिन को पढ़ा देंगे. रात को आप 1 घंटा ज़ायद दे दें, हम 1 घंटा और ज़्यादा पढ़ा देंगे. लेकिन ये ना कहें कि बस जितना ख़त्म हो गया ठीक है बाकी छोड़ दें, ये बात ठीक नहीं है. क्यों जी दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, फारूक शाह साहब ऐसी है या नहीं है जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. जी सर, क्या ख्याल है जी आप हजरात का? जी बस बेहतर समझते हैं जी. बिलाल साहब आपने पढ़ाना है जी? मौलाना बिलाल साहब. बोलना आपने पढ़ाना है तो पढ़ा लें. ये तलबा कह रहे हैं मौलाना बिलाल साहब फरमा रहे हैं मेरा निसाब मुकम्मल हो गया बस. नहीं नहीं, अब पढ़ा मैंने पढ़ाना है इनको. अब आप पढ़ाना है तो पढ़ा लें, कोई मसला. वो दूसरी क्लास में ना सिर्फ 2 तलबा थे आलिया में, कौन से? और तीसरे साल वालों में. जी जी. उनमें मैंने कहा सिर्फ तलबा 2 थे बस. अच्छा कोई मसला नहीं, आप पढ़ा लें मौलाना. चलो सही. जज़ाकल्लाह. अच्छा जी. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम. सूरह रूम मक्की है और तरतीब मुसहफ भी इसका 30 है और तरतीब नुज़ूल 84 है. 60 आयात मुबारका हैं, 6 रुकू हैं. सूरह मुबारका का नाम सूरतुर रूम है और ये इसकी दूसरी आयत में है, गुलिबतिर रूम में. इससे पहले वाली सूरत में सूरह अनकबूत के आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, क्या जहन्नम में काफिरों के लिए ठिकाना नहीं है? यकीनन है, जहन्नम काफिरों का ठिकाना है. तो उखरवी मगलूबियत, कुफार की उखरवी मगलूबियत बयान की गई है. आखिरत में काफिर मगलूब होंगे. दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर जितना भी उनका गलबा हो
بہرحال اخروی طور پر ناکامی خسارہ اللہ نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا، اور سورۃ الروم میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے دنیاوی مغلوبیت بھی بیان فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بالآخر مغلوب ہوں گے، مشرکین پہلے روم کے ہاتھوں مغلوب ہوں گے، پھر روم مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہوں گے، بالآخر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ لہٰذا مشرکین جو مسلمانوں کی مغلوبیت کے خواب دیکھ رہے ہیں اور مسلمانوں کے غلبہ کو تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ خود ایک قابل تعجب بات ہے۔ صادق و مصدوق پیغمبر نے خالق ارض و سما کی زبان سے یہ بات بتلا دی ہے کہ مسلمان غالب ہوں گے، یقیناً غالب ہوں گے، اور وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن پھر ایمان والے خوش ہوں گے جس دن غلبہ ملے گا ایمان والوں کو، جس دن غلبہ ملے گا روم کو ایران پر۔ یہ دونوں طرح کی بات یہاں فرمائی گئی ہے، اس لیے میں نے دونوں باتیں عرض کر دی۔ واقعہ معروف ہے، مشہور ہے، اور آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے، اس لیے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ صرف اتنی بات ہے کہ پہلے روم کی ایران کے ساتھ جنگ ہوئی، دو بڑی مادی لحاظ سے طاقتیں تھی، ایک روم اور ایک ایران۔ جیسے آج روس ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، مادی لحاظ سے مضبوط معیشتیں اور مضبوط ملک ہیں، تو اس وقت دو بڑی سپر طاقتیں تھیں مادی لحاظ سے، ایک کا نام روم اور ایک کا نام ایران۔ روم کے تحت جتنے بھی اہل کتاب علاقے تھے اور اہل کتاب حکومتیں تھیں، وہ ساری کی ساری عیسائی یہودی روم کے تابع تھیں، اور جتنے مشرکین تھے ان سب کی ہمدردیاں یا ان سب کی مغلوبیت اور ان سب کے جو وہ سارے کے سارے ایران کے تحت تھے، فارس کے تحت۔ جنگ ہوئی روم اور فارس میں، تو فارس والے غالب آ گئے روم پر، جس کی وجہ سے مشرکین بڑے اس پہ خوش ہوئے، نازاں ہوئے، اور انہوں نے ایک طرح کی یہ اس سے نیک فال لی اپنے ہاتھ میں کہ جیسے آج مشرک غالب آئے ہیں روم پر اہل کتاب پر، اسی طرح ہم اہل قرآن پر غالب آ جائیں گے، مسلمانوں پر ہم غالب آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے روم کے غلبے کو بیان کیا، جو بظاہر اسباب کے درجے میں بالکل ناممکن سا نظر آ رہا تھا۔ فارس بڑا مضبوط تھا، بادشاہت تھی، اور عرصے دراز سے ایک ہی خاندان کے اندر بادشاہت چلی آ رہی تھی، دفاعی نقطہ نظر سے وہ بڑے مضبوط تھے، معیشت بڑی زبردست تھی ان کی۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی سورہ روم کی، تو مشرکین اس پر تعجب کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ مسلمان خود بھی مغلوب اور ان کے ساتھی بھی مغلوب، اور یہ غلبے کی خواب دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں جو فرمایا پھر ویسے ہی ہوا۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور میں پہلے یہ بات کافی بار عرض کی ہے کہ جن صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہوتے ہیں، پھر ان صورتوں کے آغاز ہی میں قرآن پاک کی سچائی، حقانیت بیان کی جاتی ہے، تنزیل کے لفظ سے، کتاب کے لفظ سے، قرآن کے لفظ سے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، تو تین صورتیں اس سے مستثنا ہیں، ان میں سے ایک سورۃ الروم بھی ہے کہ یہاں حروف مقطعات تو ہیں، لیکن اس کے فوری بعد قرآن پاک کا ذکر نہیں ہے، اس کے فوری بعد قرآن پاک کی حقانیت کو بیان نہیں کیا گیا۔ غلبت الروم، فرمایا کہ روم مغلوب ہو گئے، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض، زمین کے قریب والے حصے میں۔ فی ادنى الارض سے مراد اگر ارض عرب لے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ علاقے جو ارض عرب کے قریب قریب ہیں، شام اور فلسطین، وہ ان میں رومی مغلوب ہو گئے۔ اور اگر الارض کا الف لام مہد خارجی کا قرار دیں اور اس سے مراد رومیوں کی زمین مراد لیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رومی اس زمین میں جو زمینیں ان کے دشمن فارسیوں کے قریب ترین تھی ان میں مغلوب ہو گئے، کیونکہ فارس والوں نے ان علاقوں کو شام کو اور اس طرح کی جو قریب قریب ان کے علاقے تھے ان کو انہوں نے فتح کر لیا تھا، رومیوں سے چھین لیا تھا۔ اللہ کہتا ہے الف لام میم غلبت الروم، روم مغلوب ہو جائیں گے، روم مغلوب ہو چکے ہیں، فی ادنى الارض،
زمین کے قریب کے حصے میں، وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد سیغلبون ان قریب غالب ہوں گے۔ کس پر؟ فارسہ، فارس پر، فارسہ معذوف ہے تو فارس پر وہ غالب آ جائیں گے ان قریب۔ فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر، بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک ہوتا ہے۔ ابی بن خلف نے بھی اسی طرح استہزاء کیا جیسے دیگر مشرکین کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ معروف ہے، جو ان کے ساتھ انہوں نے شرط لگائی تھی، اس وقت شرط حرام نہیں تھی۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ 3 سال کے اندر اندر انشاءاللہ رومی غالب آ جائیں گے دوبارہ۔ 10 اونٹوں کی شرط لگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سارا واقعہ بتلایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، بضع کا اطلاق، بضعین کا جو اطلاق ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس کی انتہائی مدت مقرر کر لو اور اونٹوں کا اضافہ کر لو۔ پھر طے ہوا کہ 100 اونٹ مقرر کر لیے جائیں، اگر روم غالب آ گئے تو 100 اونٹ ابی بن خلف دے گا، اور اگر فارسی غالب آ گئے دوبارہ ان 9 سالوں کے اندر فارسیوں سے وہ علاقے رومی نہ لے سکے تو پھر 100 اونٹ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیں گے۔ فی بضع سنین، تو 9 سالوں کے اندر اندر پھر رومی غالب آئے ان اہل فارس پر، اور ان سے وہ علاقے جو فارسیوں نے ان سے لیے تھے وہ انہوں نے واپس لے لیے، اور یہ وہی سال تھا جب غزوہ بدر میں ایمان والے کافروں پر غالب آ رہے تھے۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس شرط کے مطابق ابی بن خلف کے ورثاء سے رابطہ کیا، چونکہ ابی بن خلف تو بدر میں قتل ہو چکا تھا، خناس، جہنم رسید ہو چکا تھا۔ پھر اس کے ورثاء نے، اس کے بیٹوں نے 100 اونٹ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیے۔ اللہ کے رسول کے پاس جب وہ لائے گئے تو بارگاہ رسالت سے یہ حکم ہوا کہ صدقہ کر دیا جائے۔ جی، فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے حکم ہے، من قبل ومن بعد، پہلے بھی اور بعد میں بھی، لہٰذا جو بھی فاتح بنتا ہے، جس کو بھی شکست ہوتی ہے، امر الہی کے بغیر نہیں ہوتی۔ پوری کائنات کی باغ دور اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اے مشرکین، استہزاء کرنے والوں، مذاق اڑانے والوں، جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوا۔ جس چیز کی خبر دی جا رہی ہے وہ اللہ دے رہا ہے، لہٰذا بعد میں وہی ہوگا جس کی اللہ خبر دے رہا ہے۔ للہ الامر، معاملہ، حکم، اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ للہ الامر، للہ مقدم ہے اس لیے حسر ہے اس میں، الامر للہ نہیں فرمایا، بلکہ للہ الامر، اللہ ہی کے لیے اختیار ہے، اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ من قبل و من بعد، پہلے بھی اور بعد میں بھی، لہٰذا جو ہو چکا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے، جو ہونا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے حکم اور اختیار ہی سے ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے۔ کس دن؟ جب رومی غالب آئیں گے فارس پر۔ کس دن؟ جب مشرکین پر غالب آئیں گے ایمان والے، چونکہ ایک ہی دن ہے، بدر کے دن ہی مسلمان غالب آئے کافروں پر۔ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، مسلمانوں کے غلبہ کو بھی تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور یہ سوچا بھی نہیں جاتا تھا کہ مسلمان ہم پر غالب آ جائیں گے۔ وہی مشرک فارسیوں پر بھی، فارسیوں کے مغلوب ہونے کا بھی تصور نہیں کر سک رہے تھے، لیکن ان کے تصور کے خلاف رومی بھی غالب آئے، ان کی سوچ کے خلاف اللہ رب العزت کا یہ لشکر حزب اللہ یہ بھی غالب آیا۔ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ ایمان والے خوش ہوں گے، اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ ینصر من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، من اولیائہ، اپنے دوستوں میں سے، یہ معذوف ہوگا جی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور وہ غالب ہے اپنے دشمنوں پر انتقام لینے پر قادر ہے۔ الرحیم، الرحیم بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ مہربان ہے، رحیم ہے۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ سیغلبون، غالب آئیں گے تو آئیں گے، لہٰذا اللہ رب العزت کا وعدہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کیوں نہیں جانتی؟ اس لیے نہیں جانتی کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، وہ یہ لوگ دنیا والی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، بس انہیں دنیا کے باطن کی خبر نہیں ہے، ظاہر کو جانتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ظاہر
ظاہرا من الحیات الدنیا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کھیتی باڑی، دنیا کی تجارت، دنیا کا کام کاج اس کو بس جانتے ہیں، فنون کے اندر ماہر ہیں، دنیا کو کیسے چلانا ہے، کیسے سنبھالنا ہے، کیسے اکٹھا کرنا ہے، اس میں تو بڑے ماہر ہیں۔ لیکن اسی دنیا کے ذریعے آخرت کو کیسے حاصل کرنا ہے، یہ دنیا کا باطن ہے، اس کے خلاف اس سے غافل ہیں۔ صرف ظاہر کے یہ ظاہر پر ان کو مہارت ہے اور ظاہر ہی کی طرف ان کی توجہ ہے۔ لہٰذا دنیا کے علوم اور فنون کا حاصل کرنا، جس کے ذریعے سے دنیا حاصل ہو جائے، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو مشرکین کے حق میں بیان کیا اور یوں بیان کیا کہ لا یعلمون، یہ بن جائے گا مبدل منہ، اور آگے یعلمون اس کا بن جائے گا بدل، اور آیت کا ترجمہ یوں کریں گے کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے لوگوں کی اکثریت جانتے ہی نہیں ہیں، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، نہیں جانتے دنیا میں سے بھی ظاہری زندگی کو۔ مطلب یوں بن جائے گا اس کا مطلب کہ دنیا کے ظاہر کو جاننا بھی نہ جاننے کی طرح ہے۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کے ظاہری جانتے تو ہیں، علوم فنون کے اندر ماہر ہیں، چیزیں بنانے کے اندر ماہر ہیں، اور صنعت اور کاریگری کے اندر ماہر ہیں، تعمیرات کے اندر ماہر ہیں، زمین سے مختلف طرح کی کھیتیاں اور مختلف طرح کے اناج اور غلے کو ان کی پیداوار کو بڑھانے میں، کاشتکاری کے امور کے اندر تو وہ ماہر ہیں، لیکن یہ مہارت کی طرح ہے۔ تو یہ آیت کا مطلب یوں بن جائے گا جی۔ باقی ظاہراً فرمایا ہے دنیا کا بھی، دنیا کے صرف ظاہر ہی جانتے ہیں، باطن نہیں جانتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ باطن کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو آخرت کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو نہیں جانتے، اس سے غافل ہیں۔ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں، لیکن اس دنیا کے باطن یعنی فنا ہونے کی طرف ان کی کوئی عقل اور توجہ نہیں ہے۔ یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے اگر اس میں وہ تدبر و غور و فکر نہیں کرتے۔ شاہ عبد القادر دہلوی رحمہ اللہ تعالی موضح القرآن میں فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کسی کو دنیا میں جب غالب دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، جبکہ یہ دھوکہ ہے۔ دنیا کا عہدہ مل گیا، بڑی منصب مل گیا، وزارت مل گئی، وزارت عظمیٰ مل گئی، یا صدارت مل گئی، یا کوئی اور منصب مل گیا، وہ سمجھتا ہے بڑا اللہ کا فضل ہوا اس پر، بڑی مہربانی ہوگی اللہ کی اس پر۔ تو یہ مہربانی کی علامت نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے فضل میں سے نہیں ہے۔ فضل یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت بندہ کرے، وہ عہدے والا ہو یا عہدے کے بغیر ہو، تو بس یہ اصل اللہ کا فضل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے امور کے اندر ماہر ہونا کوئی فضل اور کمال کی بات نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے غافل ہیں۔ یہ مولانا تکرار ضمائر آنے کی وجہ سے اس میں کلام حسر آ گیا۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے نفسوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض، اللہ رب العزت نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق، حق کے ساتھ۔ یہ معاشروں میں نافیہ اور اللہ کے ذریعے سے اس بات ہو گیا، اس لیے میں نے مثبت والا ترجمہ کیا۔ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک معینہ مدت تک، ہمیشہ ہمیشہ نہ زمین نے رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ نہ آسمان نے رہنا ہے۔ جب زمین و آسمان جیسی کبیر مخلوقات بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہیں، جن کو ثبات ہے، جو اربوں کھربوں سالوں سے یوں ہی ہیں، تو وہ انسان جس کا آج سے 60 سال پہلے، 50 سال پہلے، 40 سال پہلے وجود ہی نہیں تھا، اور آنے والے 40 50 60 سال بعد پھر بھی وجود نہیں ہوگا، یہ کیوں اس دھوکے میں ہے کہ میں نے ہمیشہ رہنا ہے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وان کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون، اور لوگوں میں سے بہت سارے اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں۔ ایک انکار وہ ہے جو کہے کہ میں آخرت کو مانتا ہی نہیں ہوں، اور ایک انکار عملی بھی ہے کہ آخرت پر ایمان ہے، اعتقادی طور پر آخرت کو مانتا ہے، لیکن عملی طور پر اس سے بالکل منکر ہے، غافل ہے۔ اعمال ایسے ہیں جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، اربوں کھربوں روپے نہیں، ڈالر جمع کر لیے، سونے چاندی کے ذخائر جمع کر لیے،
خود اگر روٹی کی جگہ پیسے بھی چبائے تب بھی پیسے ختم نہ ہو، پھر بھی حل من مزید کی آواز آتی ہے اندر سے، اور آئے اور آئے اور آئے، جتنا لوٹ سکتا ہوں لوٹ لوں، جتنے لوگوں کا نوالا چھین سکتا ہوں چھین لوں، جتنے لوگوں کو بھوکا کر کے اپنے آپ کا پیٹ بھر سکتا ہوں بھر لوں، لیکن پھر بھی پیٹ کی بھوک ختم نہیں ہو رہی۔ عمل بتلاتا ہے کہ یہ بندہ مرنے پہ یقین نہیں رکھتا۔ مرنے پہ یقین ہوتا تو یوں کسی کے ساتھ ظلم نہ کرتا، یوں قومی خزانوں کے ساتھ کھلواڑ نہ ہوتا، یوں لوگوں کے ساتھ لوٹ اور کھسوٹ کا معاملہ نہ ہوتا۔ تو دونوں طرح کا انکار ہے مولانا، اعتقادی بھی عملی بھی۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں چلتے زمین میں، کیا وہ لوگ زمین میں نہیں چلے؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، وہ دیکھتے کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا۔ کہ زمین میں چلنے کا مقصد در حقیقت یہی ہے کہ پہلے لوگوں کا انجام دیکھا جائے، اچھا ہوا برا ہوا، اچھے انجام والے کون تھے برے انجام والے کون تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ وآثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات، وہ لوگ قوت کے اعتبار سے ان سے زیادہ تھے، بڑے لمبے لمبے قد، 60 ہاتھ لمبے قد، 70 فٹ 80 فٹ ان کا قد ہے، اتنا لمبا قد، طاقت اور قوت اتنی کہ اگر درخت کو ہاتھ سے اکھاڑیں تو درخت آرام سے اکھڑ جائے۔ بڑے بڑے پتھروں کو انہوں نے ترتیب دے کر بڑے بڑے مکانات بنا لیے۔ پہاڑوں کو اس وقت میں تراشا جب تراشنے کے لیے وہ جدید ہتھیار نہیں تھے جو آج ہیں، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر مکانات بنائے، اور پھر ان کی زندگیاں اتنی کہ اتنی زندگیاں تو ہماری 4 نسلوں کی مل کر نہیں بنتی، 5 نسلوں کی مل کر نہیں بنتی۔ 200 سال، 300 سال، 4 صدیاں، 5 صدیاں، 800 ہزار سال زندگی ان کی، اتنی لمبی زندگی کہ ہماری 12-13 نسلیں اس میں گزر جائیں۔ اب 60-70 سال ایوریج ہے بس۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ بھی ایسے گزرے تھے، طاقت بھی زیادہ، آثار الارض، اور انہوں نے زمین کو بویا جوتا بھی زیادہ، زمین میں کاشتکاری بھی انہوں نے زیادہ کی، وعمروها اکثر مما عمروها، اور اس سے زیادہ زمین کو آباد کیا جتنا انہوں نے زمین کو آباد کیا۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، پھر ان کے پاس ان کے رسول آئے، اور رسول آئے ان کے واضح دلائل لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون، رسول آئے، رسولوں کی تکذیب کی، رسول آئے، رسولوں کا استہزاء کیا، قیامت کی خبر دی، قیامت کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا، اللہ کے رسولوں کی بات پر اعتماد نہ کیا، بدعمالیوں میں اسی طرح ڈوبے رہے، اسی زندگی کو حقیقی زندگی سمجھا، اور انہی فانی ہونے والی نعمتوں کو اپنا حقیقی سہارا سمجھا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یوں ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب بھیجے، کسی پر آسمان سے، کسی پر زمین سے، کسی پر تیز ہواؤں سے، کسی پر آگ کے برسانے سے، کسی پر پتھروں کے برسانے سے اللہ کے عذاب آئے۔ یاد رکھنا اللہ نے یہ جو عذاب بھیجے ہیں، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ وما کان اللہ لیظلمہم، نہیں اللہ کہ وہ ان پر ظلم کرے۔ اللہ ظلم کیوں کرتا؟ اللہ نے حجت پوری کرنے کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، اللہ نے بڑی لمبی زندگی دی، طاقت اور قوت دی، اللہ نے عقل و شعور دیا، اللہ نے ہر جگہ اپنے وجود کو نعمتوں کے اندر دکھایا کہ میں ہوں، لیکن پھر بھی جب انہوں نے اللہ کے وجود کو نہ مانا اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا، تو حقیقت یہی ہے کہ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو پھر ہم نے انہیں ظلم کا مزہ چکھایا۔ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تو ان لوگوں کا برا انجام ہوا، جیسا کام ویسا انجام، جیسے اعمال ویسی موت، جیسی موت ویسا انجام، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ وکانوا بہا یستہزئون، صرف جھٹلانے والے ہی نہیں تھے، جھٹلانے سے ایک قدم آگے بڑھ کر وہ اللہ کی آیات کا مذاق بھی اڑانے والے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق، اللہ وہ ہے جس نے مخلوق کو ابتداءً پیدا کیا، ثم یعیدہ، اللہ وہ ہے جو مخلوق کو پیدا فرماتا ہے ابتداءً، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بدأ یبدأ کا معنی ہوتا ہے ابتداءً پیدا کرنا، تو اللہ رب العزت نے ابتداءً مخلوق کو پیدا کیا، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کو لوٹائے گا۔ اسی چیز کے تو لوگ منکر ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت کے قائل نہیں ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کا اثبات یوں کیا کہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ،
جس دن قیامت قائم ہوگی پھر مجرم لوگ نا امید ہو جائیں گے، جنہوں نے دنیا میں سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، جو یہ یقین رکھتے تھے کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی اٹھنا نہیں، کوئی زندہ نہیں ہونا، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، جب اچانک اٹھایا جائے گا، روح پھونکی جائے گی، اسی جسم کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، پھر اللہ رب العزت کی عدالت میں انہیں لایا جائے گا، پھر وہ ایسے فرشتے دیکھیں گے جنہیں کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ ہولناکی دیکھیں گے جس کا کبھی دنیا میں تصور کیے، مایوس ہو جائیں گے، پھر وہ منظر انہیں گزشتہ دنوں کے یاد آئیں گے کہ وہ نبیوں کا ڈرانا، وہ نبیوں کے وہ رسا کا تنبیہ کرنا، وہ اللہ کی کتاب کا ہمارے سامنے پڑھ کے سنایا جانا، وہ خبریں سچی تھیں، ہم جو کہتے تھے وہ جھوٹا تھا، یہ اس کے مطابق ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، اور ان کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، کوئی ان کے شرکاء میں سے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ اپنے شرکاء کی وجہ سے منکر ہوں گے، وہ اپنے شرکاء ہی کی وجہ سے تو دنیا میں کافر بنے جن کو اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنایا۔ اس صورت میں بعض سببیہ ہوگی، اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اپنے شرکاء کے منکر ہوں گے، کہیں گے کہ اللہ ہم نے انہیں شریک نہیں بنایا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ ہمارے رب کی قسم ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، جھوٹ بولیں گے، دنیا میں دغا دے کر جھوٹ بول کر بہت ساری مقدمات میں جیتتے رہے، شاید یہاں بھی مقدمہ جھوٹ اور فراڈ سے جیت جائے، لیکن یہ عدالت اللہ کی ہے، یہاں کوئی جھوٹ بول کر نہیں جا سکے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ متفرق حالتوں میں ہوں گے، کچھ مؤمن کچھ کافر، لہٰذا حالات جدا جدا ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لا چکے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، وہ باغات میں خوش ہوں گے، مسرور ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ یحبرون یکرمون کے معنی میں ہے، وہ عزت کی، ان کی عزت کی جائے گی۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ینعمون کے معنی میں وہ نعمتیں دیے جائیں گے، اور ابو عبید نے ترجمہ کیا یسرون کے ساتھ کہ وہ خوش ہو جائیں گے، اور امام اوزاعی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا سماع فی الجنہ، وہ جنت کے اندر خوبصورت سریلی آواز کو سنیں گے۔ بات ساری ایک ہی ہے مولانا، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں، قریب قریب یہ خوش ہوں گے، لازمی بات ہے نعمتیں ملیں گی، خوش ہوں گے، لازمی بات ہے جب خوش ہوں گے تو وہاں سریلی آوازیں تو سنائی جائیں گی، یہ خوشی ہی پر تو علامت ہے، اور اسی طرح عزت، کس کی عزت ہوگی تو تب بھی خوشی ہوں گے، تو قریب قریب بات ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے یہاں یحبرون فرمایا، محبرون نہیں فرمایا، اسم فاعل کو نہیں لائے بلکہ مضارع کو لائے، فعل حدوث اور تجدد پر دلالت کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر لمحہ ایک نئی خوشی ہوگی، ہر لمحہ ایک نیا سرور ہوگا، یوں نہیں ہے کہ ایک ہی خوشی کو دوام ملے گا، یہاں خوشی پہ خوشی ملے گی، پھر خوشی ملے گی، ہر خوشی کا ایک الگ مزہ ہوگا، ہر گھڑی ان کی خوشی نئی سے نئی اور تازہ سے تازہ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کو پہلے، اعمال صالحہ کو بعد، قرآن پاک کی ترتیب یہی ہے، تو اعمال صالحہ یہ مرتب ہوں گے ایمان پر، ایمان ہے تو اعمال صالحہ قابل قبول ہیں، پھر اعمال صالحہ کو لا کر یہ بتلایا کہ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، یہ جو مراتب عالیہ اور بلند مقام اور مرتبے نصیب ہوں گے، یہ انہی کو نصیب ہوں گے مولانا جو ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی کریں گے، جو صرف یہ کہیں گے کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور جنت میں چلے جائیں گے، تو وہ دخول جنت تو ہوگا، لیکن وہ دخول جنت ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ والا نہ ہو، اس سے پہلے سزا بھگتنی پڑے، لیکن وہ دخول جنت جو ڈائریکٹ جنت میں جانا ہوگا اس کے لیے اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں کفر کے بعد پھر اعمال سیئہ کو ذکر نہیں کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ بھی کفر ہی کی ایک صورت ہے، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، یہ بھی کفر کی صورت ہے، تو کفر 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 ذکر کیا، اعمال سیئہ کو ذکر نہیں کیا، یوں نہیں فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا کفر کے بعد برے اعمال بھی کیے، اس لیے کہ کفر خود ہی اتنا برا ہے کہ جہنم میں جانے کے لیے یہی کافی ہے، جہنم میں دوام اور ہمیشگی کے لیے یہی کافی ہے، اس کے لیے اعمال سیئہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، جبکہ جنت میں جانے کے لیے صرف ایمان کافی نہیں، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ضروری ہے، اس لیے اللہ کریم نے یہاں کفر کے بعد اعمال سیئہ کو بیان نہیں کیا۔
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کے وہ منکر ہوئے، آخرت کو بھی جھٹلایا، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، تو یہ لوگ عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے۔ فسبحان اللہ، یہ جملہ خبریہ ہے، فسبحان اللہ، لیکن حکم امر کے حکم میں ہے، روح المعانی میں ایسے ہی ہے، فسبح اللہ، اللہ کی تسبیح بیان کرو، فسبحان اللہ، تم اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ ایک تو سبحان اللہ کلمہ تعجب ہے نا، جیسے آپ نے سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں پڑھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ تعجب ہے۔ اور بہت ساری جگہوں پر شرک سے برات کے لیے آتا ہے، یہاں تسبیح کے معنی میں اور حکم کے امر کے معنی میں ہے، ہین تمسون و ہین تصبحون، شام کے وقت اور جب تم صبح کرتے ہو، صبح کے وقت۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے 5 نمازوں کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت نے یہی آیات تلاوت فرمائی، ان میں 5 نمازوں کے بارے میں تفصیل ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرو، حین تمسون، شام کے وقت، وحین تصبحون، اور صبح کے وقت۔ شام کے وقت سے مراد یہاں مغرب کا وقت، وحین تصبحون سے مراد یہاں صبح کا وقت، طلوع فجر کا وقت۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے تعریفیں آسمانوں اور زمین میں۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، عشیًا کا معنی، عشیًا سے مراد یہاں عشاء کی نماز، وحین تظہرون، نہ عشیًا سے مراد یہاں عصر کی نماز، اور وحین تظہرون سے مراد ظہر کی نماز۔ اور تمسون کے اندر مولانا مغرب اور عشاء دونوں آ جائیں گی، مغرب اور عشاء دونوں آ جائیں گی، تو یوں 5 نمازیں پوری ہوگی، چونکہ یہ 5 اوقات انقلاب وقت کے ہیں، وقت کے اندر ایک بڑی خاطر تبدیلی آتی ہے، اس لیے ان اوقات کے اندر اللہ رب تسبیح بیان کرو۔ یہ اوقات اللہ کی علامت ہیں، اللہ کی قدرت پر اور اللہ کی وحدانیت پر نشانیاں ہیں۔ یخرج الحی من المیت، اللہ وہ ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے۔ زندہ کون ہے؟ زندہ انسان ہے، نکالا اس کو نطفہ سے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور وہ نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، پھر اسی انسان سے اللہ نے نطفہ نکالا۔ یخرج الحی من المیت، حی سے مراد مؤمن، من المیت سے مراد کافر، اللہ وہ ہے جو نکالتا ہے کافر سے مؤمن کو۔ ویخرج المیت من الحی، اللہ وہ ہے جو نکالتا ہے کافر کو مؤمن سے، ایمان والوں سے کافر پیدا ہو رہے ہیں، کافروں سے مؤمن پیدا ہو رہے ہیں۔ یخرج الحی من المیت، اللہ رب العزت زندہ کو نکالتا ہے مردہ سے، اللہ تعالیٰ چوزہ نکالتا ہے انڈے سے۔ ویخرج المیت من الحی، اور اللہ مردہ کو نکالتا ہے زندہ سے، اسی پھر مرغی سے، بعد میں پھر انڈا نکل رہا ہے۔ جیسے یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے کہ اللہ رب العزت ایک ماننے والے سے منکر پیدا کر رہا ہے، منکر سے ایک مؤمن پیدا کر رہا ہے۔ جیسے اللہ کی یہ قدرت ایک کاملہ ہے کہ انسان کو بے جان چیز نطفہ سے پیدا کیا، پھر اسی انسان سے بے جان نطفہ پیدا کیا۔ جیسے اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ انڈے سے مرغی پیدا کرتا ہے، مرغی سے پھر انڈا پیدا کرتا ہے، زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ، اسی طرح تو اللہ زمین سے تمہیں نکالے گا مرنے کے بعد۔ اللہ کی جب یہ طاقت اور قدرت کا دن رات مشاہدہ کرتے ہو اور تعجب نہیں ہوتا، تو اس بات پہ تعجب کیوں کرتے ہو کہ مر کے مٹی میں مل گئے تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ یحیی الارض بعد موتها، وہ زندہ کرے گا زمین کو، وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، تو جیسے زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد وہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، تم بھی مرنے کے بعد دوبارہ زمین سے نکالے جاؤ گے۔ دوستو بھائی بزرگوں، ایک رکوع ہم اور پڑھیں گے، اس پہ بھی بس 5-7 منٹ لگیں گے، ٹھیک ہے؟ آدھی سورت کل پڑھ لیں گے۔ پڑھ لے جی۔ جی جی۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم من تراب، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے۔ کم ضمیر جمع کی ہے، مراد اس سے آدم، سیدنا آدم علیہ السلام، پھر ان کے واسطے سے اولاد آدم مراد ہے، چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ رب العزت نے ساری ارواح اولاد، جو ارواح آدم ہے، ساری پیدا فرما دی تھی، تو کم ضمیر جمع کی آئی، تو ابتداءً سیدنا آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ ومن آیاتی، یہ اس کی قدرت میں سے ہے، ان خلقکم، کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم اذا انتم بشر، پھر تم اس کے کچھ دیر کے بعد، ثم چونکہ تراخی کے لیے آتا ہے نا، پہلے مٹی تھی، مٹی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی تو پھر وہ بشر بنا، اس لیے ثم اذا انتم بشر، پھر تم بشر بن گئے۔
तंतशिरून, फिर जब बशर बने तो फिर तुम्हें बशरी तकाजे अंदर आए, बशरी तकाजे अंदर आए खाने पीने के, क़ज़ाए हाजत के, तो तुम अपनी मईशत के लिए खाने पीने की चीज़ें तलाश करने के लिए फैल के, तंतशिरून, फैले हुए फिरते हो, वमिन आयाती ही, तो अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस निज़ाम कुदरत को देखो और फिर अल्लाह को समझो। वमिन आयाती, और उसकी निशानियों में से अन खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से जोड़े बनाए। तुम्हारी जिन्स से जोड़ा ना होता, तुम इंसान होते और तुम्हें बीवी के तौर पर किसी जिन्नी को मुंतखब करना पड़ता, ये किसी और हैवानात में से मुंतखब करनी पड़ती बीवी जो तुम्हारी जिन्स में न होती, तो तुम्हारा मिलान ही ना होता उसकी तरफ। तो ये कुदरत कामिला अल्लाह की है कि अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, फिर तुम्हारी जिन्स में से ही तुम्हारे लिए जोड़ा भी बनाया, बीवी बनाई, वो भी इंसानों में से बनाई, और तुम्हारा मेलान उसकी तरफ होता है। लितस्कुनु इलैहा, हमने जोड़ा इसलिए बनाया ताकि तुम उसकी तरफ सुकून हासिल करो। तो असल बीवी बीवी कहलाने के हकदार वही है जो शोहर के लिए सुकून का बाइस बने, यानी कि शोहर बेचारे को कमरे में अलग होके बंद होके बैठना पड़े, फिर भी वहां डरी जाए। क्यों जी? फिर भी डरता ही रहे कि कहीं आ ही ना जाए, देख ही ना रही हो, थापा ना पड़ जाए, छापे के साथ थापा ना पड़ जाए, ये डर खौफ रहता है फिर। तो बीवी होती है मौलाना सुकून के लिए, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। वजअल बैनकुम मवद्दा, अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने बनाया तुम्हारे दरमियान मवद्दतन, मोहब्बत, व रहमतन, हमदर्दी। जवानी में मौलाना मोहब्बत होती है और जोश मारती है, जो बुढ़ापा आता है फिर वो मोहब्बत रहमत में बदल जाती है। तो इसलिए दो लफ्ज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला ने मवद्दत का तर्जुमा किया जिमा के साथ, और रहमत का तर्जुमा किया औलाद के साथ, कि अल्लाह ने फिर तुम्हारे दरमियान हम बिस्तरी करने, वो अल्लाह ताला ने निज़ाम बना दिया, व रहमतन, फिर उस निज़ाम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने तुम्हें औलाद दे दी। तो ये भी ठीक है, और ये भी खूबसूरत बात है कि जवानी में मोहब्बत, उसमें जोश खरोश ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मोहब्बत ठंडी पड़ती है, तो रहमत की सूरत में, शफ़क़त की सूरत में हो जाती है, एक दूसरे के लिए रहमत बन जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निस्बत की अपनी तरफ, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा की है। तो मौलाना शोहर और बीवी के दरमियान असबाब मोहब्बत पैदा करना, ये अल्लाह का बंदा होने की अलामत है, क्योंकि काम अल्लाह ने किया, डाली अल्लाह ने मोहब्बत है। शोहर और बीवी दोनों अजनबी थे, एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, या जानते थे लेकिन एक दूसरे के दरमियान कल्बी इतनी मोहब्बत नहीं थी। जो ही शोहर ने कहा मुझे कबूल है, और बीवी ने अपने लिए कबूल किया, इजाब कबूल हो गया, तो उसके बाद वही एक दूसरे के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार होते हैं, फिदा होने के लिए तैयार होते हैं। चंद लम्हे पहले तो कोई ताल्लुक नहीं था, ये अचानक अचानक दो लफ्ज बोलने से जो दिल में मोहब्बत डाली है, ये अल्लाह की कुदरत है। लिहाजा बाद में बंदों को भी ऐसे काम और ऐसी बातें ही करनी चाहिए जिससे शोहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत बढ़े, कम न हो, ताकि वो अल्लाह के बंदे साबित हों। अगर वो मोहब्बत में कमी का कोई जरिया बनता है, लड़ाई और फसाद डालता है, तो ये शैतानी अमल है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नहीं। इसलिए अहादीस मुबारका में है कि शौहर और बीवी के दरमियान जब लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी शैतान लईन को होती है। उल्टी छलांगे लगाता है कि अब बहुत सारे गुनाह होंगे, ग़ीबत होगी, चुगली होगी, बहतान होंगे, गालिम गलोच होंगे, ख़ानदान टूटेंगे, क़ता रहमियाँ होंगी, बड़े फसादात होंगे। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, फरमाया कि यकीनन इसमें निशानियाँ ऐसी कौम के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं, गौर व फिक्र करेंगे तो निशानियाँ मिलेंगी। सरसरी निगाह से देखने से तो इंसान को कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ गोता लगाना पड़ेगा। वमिन आयाती, और अल्लाह की निशानियों में से है खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि, आसमान और ज़मीनों का पैदा करना, व इख्तिलाफ़ु अल्सिनतिकुम व अलवानिकुम, तुम्हारी ज़ुबानों और तुम्हारे रंगों का मुख्तलिफ होना, ज़ुबान भी मुख्तलिफ, लहजे भी मुख्तलिफ, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है, कोई उर्दू, कोई अरबी, तो मुख्तलिफ हज़ारों लाखों ज़ुबानें बोली जा रही हैं, हर एक के लहजे मुख्तलिफ हैं, हर एक की आवाज़ें मुख्तलिफ हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये इख्तिलाफ़ी अलसिना, ये भी तो अल्लाह की कुदरत है। व अलवानिकुम, और तुम्हारे रंग भी तो मुख्तलिफ हैं, कोई काला, कोई गोरा, कोई सांवला, किसी का रंग कैसा, किसी का रंग कैसा, ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत पर दलील है।
ان فی ذلک لآیات للعالمین، اس میں نشانیاں ہیں جاننے والوں کے لیے، عالم کے لیے، کیونکہ یہ باتیں تھوڑی گہرائی کی ہیں، سوچنے کی ہیں، اس لیے فرمایا للعالمین۔ من آیاتہ منامکم باللیل والنہار، اور اس میں اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کو، والنہاری، اور تمہارا سونا رات میں اور دن میں تمہارا معاش کی تلاش میں جانا، وابتغاؤکم من فضلہ، اور تمہارا تلاش کرنا اس کے فضل میں سے، چونکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو اسباب رزق دیے جاتے ہیں وہ خالص اللہ کا فضل ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں یقیناً نشانیاں ایسے لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یہ کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے بس اوقات الفاظ مختلف لائے جاتے ہیں جو ہوتے قریب المعنی ہیں، یتفکرون، یسمعون، اور اسی طرح بیچ میں کون سا آ گیا جی، اس تنتشرون، تو یہ الفاظ قریب قریبی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ویسے بھی کلام کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے اصل میں نا قرآن کا انداز ہوتا ہے خطیبانہ۔ خطیب جب جملہ بولتا ہے نا تو ایک ہی جملے کو وہ مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں بات کرتا ہے، تو قرآن پاک کا انداز بھی اسی طرح خطیبانہ انداز ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یوریکم البرق، کہ وہ تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوف و طمع، ڈرانے کے لیے، امید کے لیے، ڈرتے ہو جب بجلی دیکھتے ہو، جب بجلی چمکتی ہے تو تمہیں ڈر، اس کی وجہ سے دل میں دہشت اور خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امید بھی ہوتی ہے کہ اس کے بعد بارش آئے گی۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ اس پانی کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرتا ہے زمین کے مردہ ہونے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان تقوم السماء والارض بامرہ، یہ کہ آسمان و زمین قائم ہے اس کے حکم سے، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ ثم اذا دعاکم دعوا، اور پھر جب تم کو پکارے گا، زمین سے پکارنا، اذا دعاکم دعوۃ من الارض اذا انتم تخرجون، تو تم نکلو گے، جو ہی اللہ کہے گا کون، تو سارا کچھ ہو جائے گا۔ جو ہی اللہ رب العزت کہے گا کہ زمین سے نکلو تو سارے نکل پڑیں گے، اس کے لیے کوئی ٹیمیں تشکیل نہیں دینی پڑیں گی جو قبریں کھودیں گی اور قبروں سے کھود کر پھر تمہارے پرزے اکٹھے کریں گی اور پھر ان کو جوڑیں گی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اللہ رب العزت کا حکم ہوگا اور حکم الہی سے سارے زمین سے نکل کھڑے ہوں گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، كُلُّهُ قانتون، ہر ایک اس کے تابع ہے، فرما برداری کر رہی ہے تکوینی طور پر، زمین بھی، آسمان بھی، شجر و حجر، بحر و بر، ہر چیز اسی کی تکوینی طور پر مأمور اور فرما بردار ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اللہ وہ ہے جو پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثم يعيدُهُ، پھر اسے لوٹائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی بنسبت آسان اور مشکل ہمارے اعتبار سے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کے لیے شان اعلیٰ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، مثل کا معنی شان کیا گیا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ بس ہی مولانا 3 رکوع ہو گئے، 3 انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے سورۃ کو۔ جی استاد، یہ عشین کے کیا مطلب ہے؟ شام، عصر۔ یہ تو عشاء سے کا معنی دے رہا ہے، عشاء۔ کس نے کہا آپ کو؟ میرا ذہن کہہ رہا ہے۔ ذہن کو ٹھیک کر لیں، یہ کون سا مشکل بات ہے؟ یہی تو سب سے مشکل ہے جی۔ نہیں تو گورنمنٹ ٹھیک کر دے گی۔ جی استاد جی، یہی تو سب سے مشکل کام ہے۔ یہی سر جی ایسے ہی تو 5واں امام کلا کب نہیں ملا نا۔ 5واں امام۔ جی اور کچھ سبق کے متعلق کوئی بات نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے پہلے حضرت ڈاکٹر جمیل صاحب فرما رہے تھے کہ بس یہ کب حضرت آپ نے فروری کا کہا نا، اس سے پہلے نصاب ختم کر دیں، بس جو رہ گیا سو رہ گیا۔ اچھا جی، حکم کیا جی، حکم یا مشورہ دی؟ نہیں حضرت، حکم۔
हाँ फिर तो हुक्म बनता है जी। जी अभी जलसे पे हजरत आएंगे तो फिर इनसे इसकी बात परस होगी ना। हजरत मैं बार बार कोशिश कर रहा था क्लास में आने की, पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा था, कभी हो ही नहीं रहा था। वो धुंध धुंध बहुत ज्यादा है अभी। आज बहुत ज्यादा धुंध। हजरत वो कोर्स डिस्कस हो रहा था तो हमने कहा कि सबका खत्म हो गया सिवाय सिर्फ आपका रहता है, इसलिए। मेरा? जी जी। अच्छा जी, तो कोई बात नहीं, फिर क्या, हमारा तो रहना ही रहना है। 15 पारे हैं कल। पिछले साल इतने अरसे में आपने 5 भी नहीं पढ़े थे पूरे, हमने तो फिर भी 10 पढ़ ली। सही नहीं, सही आपकी सही, मतलब एक सही आप पढ़ा रहे हैं जी, सही मतलब है कि उस्ताद जी जितने पढ़ लिए उसमें इम्तिहान ले लें। फिर बाकी 5 का क्या करेंगे? नहीं जी सारे पढ़े जी सारे। वो अगले साल पढ़ लेंगे उस्ताद जी। अगले साल 15 फरवरी जलालैन तक है, जी वो सारे। जलालैन भी पूरी नहीं होगी। जलालैन के 10 पारे जी। हैं, वहाँ अभी हमारा सबक चल रहा है 8वें पारे पे। 8वां पारा खैर सूरह अनाम के मेरे ख्याल 2 रुकू रह गए हैं, 2 या 3। तो ये है कि वो थोड़ी इससे मुश्किल है, तो वहाँ पे टाइम आपका ज्यादा लगेगा। जलालैन की? अरबी तफसीर है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं हजरत, ये आप जो स्पीड चल रही है ना जी हमारी, ये बेहतरीन है। तो अभी 5 पारे रहते हैं सारे, कि वो तो ये जब। बातें आसान और गुजरी हुई बातें हैं सारी। जी जी। और ये खतीबाना तकरीरें हैं कुरान पाक की। उस्ताद जी वो हम एग्जाम डिस्कस कर रहे थे कि फरवरी तक कोर्स खत्म हो जाए ताकि फिर रमजान से पहले हमारा एग्जाम हो जाए, इस बारे में वो सारी वो मशवरा हो रहा था। बात ये कि अगर आप साथ दें तो आप थोड़ा टाइम और बढ़ा लें, मैं तो पढ़ा ही दूंगा जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह ये जहन में रखें कि हमने निसाब पूरा करना है, पूरा हमने करना है इंशाल्लाह ये ना कहें कि इंशाल्लाह। हमने बस फरवरी तक पढ़ना है, जितना हो गया, जो रह गया रह गया। रहने वाली बात ना करें, क्योंकि जी हमारा इंशाल्लाह मकसद पूरा। समझना है कुरान पाक को, तो इसलिए इसको नहीं सुर पूरा पूरा पढ़ा देंगे इंशाल्लाह फरवरी के उसके एंड लिए तक हो जाए आप बेशक। रोजाना माशाल्लाह 20-25 मिनट, कभी आधा घंटा भी हो जाता है ऊपर। अभी सर्दियां हैं, अगर थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग जाए तो मेरे ख्याल कोई ऐसी बात नहीं है, नींद तो पूरी हो जाती है। सही सही जी साल, मतलब 10 बजे तक बेशक हो जाए करे। 1 घंटा भी रहेगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि आगे सूरतें आसान है, मुश्किल नहीं, कोई मुबाहिस नहीं सही है है जी, उसमें। सही है जी। अभी टाइम है फरवरी जनवरी का भी महीना है जी अभी। फिर और भी अगर आप कहते हैं कि फिर भी जल्दी हो तो फिर गुजारे वाला कर देते हैं, ठीक है, एक बस तर्जुमा दौड़ा देते नहीं जी नहीं ये ठीक है जी, तरतीब सही है। 2 3 रकू जो ना होते रोजाना के हो जाए। उस्ताद जी गुजारे वाला ठीक है ना? नहीं ये तो 5वें माह में ना जी, ये तो गुजारे कहेंगे। वाले में हमारा फायदा है, फिर उस्ताद जी एग्जाम भी गुजारे वाले लेंगे। अल्लाह के बंदे, आपने कुरान समझना है, आप एग्जाम के लिए ना पढ़ें, आप समझने के लिए पढ़ें। मैं इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कुरान पाक को मोहब्बत से पढ़ो, प्यार से पढ़ो। वो इम्तिहान की नियत से बिल्कुल भी ना इसको पढ़ो। इम्तिहान दे के हमने क्या करना है, इम्तिहान लेके हमने क्या करना है। कुरान पाक को समझो और अमल की नियत से पढ़ो, तो इंशाल्लाह आपका दिल करेगा कि एक एक आयत की गहराई में हम जाएं, कि एक लफ्ज हरफ हरफ हमें समझ आए। तो ये तो जितना आप इसमें आप गोता लगाएंगे आपको मजा आएगा, तबीयत उकताती नहीं। यही तो कुरान पाक के एजाज है। कोई और किताब होती बंदा उकता जाता है। इसको आप फिर पढ़ेंगे फिर और मजा आएगा, फिर पढ़ेंगे फिर और मजा आएगा। इंशाल्लाह यहाँ इंशाल्लाह। बताने वाली बात है नहीं है कुरान पाक में। जमील भाई देख लें, उस्ताद जी शुरू से लेके अब तक मुतअद्दिद बार यही बात फरमा ये चुके बात हैं। मैं बहुत दफा कह चुका हूँ, लेकिन 5वें उस्ताद इमाम की अभी भी ये राय है। ये मुझे लगता है कि शिया का तो इमाम नहीं है 5वां। या मुझे तो 12वें के उस्ताद बाद जी ये 13वां गायब इमाम हो। 12वां इमाम गायब जो है वो लगते हैं। मुस्तफा भाई आपने भी आना है और जमील भाई ने भी आना है। अगर ऐसी बातें करोगे तो फिर देख लेना, अपनी पसलियां पुसलियां ये, मजबूत करके लाना। ये दांतों के नहीं मैं डॉक्टर सजे दांत खब्बे निकाल होके देंगे निकल सारे। जाऊंगा। अच्छा
چلیں ٹھیک ہے جی، اور کوئی بات سبق کے متعلق؟ کچھ نہیں ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی سبق کے متعلق تو ہو گئی پوری جی. تو آپ کا وہ کیا بنا جی جو جمیل بھائی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی آپ نے جرمانے والی؟ وہ جی جمیل بھائی کو بھی پتا ہے کارگزاری انہوں نے اجتماع پہ سنانی ہے، کن کن سے لیتے ہیں. نہیں جی وہ تو یہ تھا نا کہ جرمانہ لینا ہے، جمع کرنا ہے اور پھر ان کے اوپر سب کے اوپر خرچ کرنا ہے. تو جی یہ جی نہ ہو ہم منہ ہی بناتے پھریں اور جمیل بھائی بھی ہنس کے دکھا دے. نہیں جی، ان کے اوپر کیوں خرچ کرنا، ان سے تو لینا ہے بس. اچھا جی. تو یہ تو جو سبق نہیں سنا رہے، تیاری نہیں کر رہے، غیر حاضریاں کر رہے ہیں، ان سے تو لے کے پھر انہیں بھی خرچ کریں گے. کیوں جی ڈاکٹر جمیل صاحب جی استاد جی. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی جرمانہ لیں گے، ان پر خرچ نہیں کریں گے. دیکھیں نا فتویٰ اسی پر ہے. فتویٰ اسی پر ہے. بالکل فتویٰ اسی پر ہے. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، اللہ پاک سب کو عافیت میں رکھے. جی آمین آمین. سردی کی بڑی شدید لہر ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے جی. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.